کچھ شادیاں ہوتی ہیں جہاں شادی صرف شروع ہوتی ہے، منزل تک نہیں پہنچتی۔ اور جو کہانی آج میں آپ لوگوں کو سنانے والا ہوں، پشاور کی ایک پرانی حویلی میں ایک نئی نویلی دلہن کی، اور وہ رات اب تک وہ نہیں بھلا سکی۔ یہ بات سننے میں بہت آسان لگتی ہے کہ پشاور کی پرانی حویلیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، اور ہوتی بھی ہیں۔ وہاں کی دیواریں، وہاں کی چھتیں، سب کچھ اتنا خاص ہوتا ہے کہ انسان دیکھتا ہی رہتا ہے۔ لیکن ایک حویلی ہے پشاور میں جو صرف دکھتی ہی خوبصورت ہے، لیکن اندر سے نہیں ہے، اندر سے کچھ اور ہے۔ اور اس کہانی کی وہ حویلی قصہ خوانی کے قریب ایک پرانی گلی میں، آج میں اس کے بارے میں خوفناک کہانی آپ سے شیئر کروں گا۔ اور آپ میں سے جو بھی شادی شدہ ہیں یا جو بھی اپنی شادی کے پہلے دن کو یاد کرتے ہیں، وہ سمجھیں گے کہ وہ رات کتنی عجیب ہوتی ہے۔ نیا گھر، نئے لوگ، نئی زندگی، ہر چیز نئی۔ اور اس نئی شروعات میں یہ جو رخسانہ نام کی دلہن تھی، اس نے جو دیکھا وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ایسی ہارر سٹوریز کی نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے ملے۔ ناؤ لیٹس سٹارٹ۔ سال تھا 2016۔ رخسانہ 22 سال کی، پشاور کے ایک محلے کی رہنے والی سیدھی سادی سی لڑکی، نہ زیادہ بولنے والی نہ کم۔ گھر میں امی ابو تھے، 2 بھائی تھے، سب ٹھیک تھا۔ اور پھر شادی طے ہوئی ایک خوشحال گھر میں۔ کریم صاحب کا بیٹا شاہد، جو پشاور کی ایک پرانی حویلی میں خوشحال فیملی کا تھا، ان کا گھر ایک بڑی حویلی تھی قصہ خوانی کے قریب، کئی سالوں سے اسی میں رہتے آئے تھے۔ رخسانہ کی امی نے اسے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا، بیٹا نیا گھر ہوگا، نئے لوگ ہوں گے، تھوڑا وقت لگے گا لیکن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ سمجھدار تھی، وہ جانتی تھی کہ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے، لیکن یہ بات سننے میں آسان لگتی ہے، ایڈجسٹمنٹ۔ جب تم اپنی امی کے گھر کی خوشبو چھوڑ کے کسی اور کے گھر جاتے ہو، تب پتہ چلتا ہے کہ ایڈجسٹمنٹ صرف لفظ نہیں ہوتے۔ شادی اچھی رہی، رخسانہ بات کرنے والی خوبصورت دلہن تھی، مہمان خوش تھے، بارات آئی گئی، کھانا ہوا، رسمیں ہوئی، اور رات کو جب سب کچھ ختم ہوا، رخسانہ کو اس حویلی کے اندر لے جایا گیا، اس کمرے میں جہاں شاہد کا کمرہ تھا، اس کا برائڈل روم۔ اور یہاں پہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پہلے دن سے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ کمرہ اس حویلی کا سب سے پرانا حصہ تھا۔ اونچی چھت، پرانی لکڑی کی کھڑکیاں، ایک بڑی الماری جو شاید کئی سالوں سے وہاں تھی، اور ایک آئینہ جو دیوار پہ لگا ہوا تھا۔ رخسانہ نے پہلی بار کمرہ دیکھا تو اس نے سوچا پرانا ضرور ہے یہ کمرہ، لیکن کچھ عجیب تھا۔ جو اس نے آئینہ دیکھا تھا اس میں اس کو کچھ عجیب فیل ہوا، لیکن اس نے سوچا نئی جگہ ہے، سب کچھ نیا لگتا ہے، وہم ہوگا۔ اور رخسانہ گہنے اتار کے اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ تھکی ہوئی تھی لیکن اس رات نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات کے قریب 12 بج رہے تھے، حویلی میں سب کچھ خاموش ہو چکا تھا، اور تبھی رخسانہ کو لگا کہ آئینے میں کچھ ہلا، ایک بار، بہت ہلکا، جیسے کوئی پردے کے پیچھے ہو۔ اس نے آئینے کی طرف دیکھا، سب نارمل تھا، صرف اس کا اپنا عکس تھا۔ اس نے سوچا تھکان ہوگی، نئی جگہ ہے، وہ لیٹ گئی۔ آدھی رات گزری، رخسانہ کی آنکھیں کب لگی اسے پتا نہیں چلا۔ اور پھر اس رات پہلی بار اس نے کچھ سنا، حویلی کے اندر سے ایک آواز۔ رخسانہ اٹھی، اس نے شاہد کو دیکھا، وہ سو رہا تھا۔ اس نے سوچا شاید باہر گلی سے آئی ہوگی آواز، وہ پھر لیٹ گئی۔ لیکن اس رات اس نے آئینے کی طرف پھر دیکھا، لیکن اس بار اسے وہ چیز آئینے میں نظر آئی جو اس کمرے میں نہیں تھی۔ رخسانہ کی سانس رک گئی، اس نے آنکھیں بند کی، 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ، پھر کھولی۔ آئینے میں دیکھا، وہ چیز اب اور قریب تھی، صرف 1 قدم۔ رخسانہ نے شاہد کو جگایا، شاہد اٹھو۔ شاہد نے آنکھیں کھولی۔ کیا ہوا؟ رخسانہ نے کہا، آئینے میں دیکھو۔ شاہد نے کہا کچھ نہیں ہے، سو جاؤ۔ رات پوری رخسانہ کو نیند نہیں آئی، بالکل نہیں۔ وہ پوری رات آئینے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھی رہی، کیونکہ اس نے ایک چیز نوٹس کی تھی، جب بھی وہ آئینے میں دیکھتی تھی وہ چیز اس کی طرف دیکھنے لگ جاتی تھی، رخسانہ کو دیکھ رہی تھی۔ صبح ہوئی، رخسانہ نے خود سے کہا وہم تھا، نئی جگہ، تھکان، زیادہ سوچ لیا تھا۔ یہ بات سننے میں آسان لگتی ہے، خود کو سمجھانا آسان ہوتا ہے صبح کی روشنی میں، لیکن دوسری رات وہ آئینہ پھر وہاں تھا، اور پھر دوسری رات وہی چیز پھر آئی۔ دوسری رات رخسانہ نے آئینے کو کپڑے سے ڈھک دیا، ایک چادر لے کے پوری طرح ڈھک دیا۔ اس نے سوچا اگر میں نہیں دیکھوں گی تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس رات کے قریب 2 بجے اس نے سنا
کہ چادر دھیرے دھیرے سیدھی ہو رہی ہے، جیسے کوئی اندر سے اسے ہٹا رہا ہو۔ دھیرے دھیرے مطلب اس آئینے کے اندر سے کوئی تھا، کوئی باہر آنا چاہتا تھا۔ رخسانہ نے شاہد کو پھر جگایا۔ پھر سے شاہد نے کہا، کچھ نہیں ہے، ہوا ہوگی، پرانی حویلی ہے، دروازے ٹھیک سے بند نہیں ہوتے۔ اور اس رات رخسانہ نے پہلی بار اپنی ساس کو بتایا۔ ساس نے سنا، سوچتی رہی، پھر کہنے لگی، بیٹا یہ حویلی پرانی ہے، ایسی باتیں مت سوچو، اپنا گھر سمجھو۔ رخسانہ نے تو دیکھا تھا لیکن کسی نے مانا نہیں۔ یہ جو اکیلا پن ہوتا ہے یہ درد الگ ہوتا ہے۔ تیسری رات رخسانہ نے آئینے کو سیدھا دیکھا، کپڑا نہیں ڈالا، سیدھا دیکھا، اور اس نے وہ کیا جو ڈر میں ایک انسان اکثر کرتا ہے۔ اس نے آئینے کی طرف دیکھ کے کہا، کون ہو تم؟ اور اس رات پہلی بار وہ چیز، وہ مڑی سیدھا رخسانہ کی طرف۔ وہ چہرہ رخسانہ کی امی جیسا تھا، وہی ناک، وہی آنکھیں، وہی رنگ، لیکن ایک لاش جیسی ٹھنڈک۔ رخسانہ نے زور سے چیخ ماری جو پوری حویلی گونج گئی۔ شاہد اٹھا، ساس آئی، سسر آئے، دیور آئے، سب نے رخسانہ کو دیکھا۔ وہ کانپتی ہوئی آئینے کی طرف اشارہ کرتی ہوئی زور سے چیخ ماری، لیکن کچھ نہیں تھا، صرف اس کا اپنا عکس، صرف وہ۔ اور یہ بات سننے میں آسان لگتی ہے کہ وہم تھا، لیکن اس رات سے رخسانہ کھانا نہیں کھا رہی تھی، پانی نہیں پی رہی تھی، نیند نہیں آ رہی تھی۔ 3 دن بعد رخسانہ کی امی آئی۔ رخسانہ اپنی امی سے لپٹ کر رونے لگی۔ امی نے دل پہ پتھر رکھ کے سنا، اور پھر امی نے ایک کام کیا۔ امی نے اس حویلی کی ایک بوڑھی عورت سے پوچھا، اس کمرے کی کیا حقیقت ہے؟ اس نے رک کے کہا، وہ کمرہ، اس میں پہلے بھی ایک دلہن آئی تھی، کئی سال پہلے۔ اور پھر جو نانی نے بتایا وہ سن کے رخسانہ کی امی نے سیدھا رخسانہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نانی نے بتایا، کئی سال پہلے اس حویلی میں ایک دلہن آئی تھی، اسی کمرے میں، اور اس کا نام تھا زینب۔ اور زینب نے بھی پہلی رات آئینے میں کچھ دیکھا تھا، وہ چیز، اور زینب نے کسی کو نہیں بتایا، اکیلی اور اکیلی سہتی رہی۔ اور 3 ہفتے بعد زینب کی اسی کمرے میں اسی آئینے کو پکڑے ہوئے ڈیتھ ہو گئی۔ ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور زینب کی روح آئینے کے اندر چلی گئی۔ وہ آئینہ اور کچھ نہیں تھا، وہ زینب کی قید تھا، اور اب وہ رخسانہ کو دیکھ رہی تھی، اور زینب کا چہرہ رخسانہ کی امی جیسا تھا۔ یہ بات سننے میں آسان لگتی ہے، کوئی انسیڈنس ہوگا، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کوئی انسیڈنس نہیں ہوتی۔ وہ آئینہ اور اس میں جو بھی تھا وہ صرف اسی چہرے کو بناتا تھا جو سب سے زیادہ دیکھنے والے کو درد دیتا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ رخسانہ کی امی اس کی سب سے زیادہ بڑی کمزوری ہے، اور اسی چہرے کو اس نے اپنے اندر اتارا، کیونکہ اگر وہ چہرہ دیکھے گی تو وہ رک جائے گی، وہ پوچھے گی، وہ قریب آئے گی۔ رخسانہ کی امی نے ایک کام کیا جو شاید کسی اور نے نہیں کیا۔ وہ سیدھا اس کمرے میں آئی، اس آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، اور اس نے بالکل سیدھا آئینے میں دیکھا، تو پھر وہی چیز آئی آئینے کے اندر، رخسانہ کی امی کا چہرہ لیے۔ رخسانہ کی امی تو سامنے کھڑی تھی، اصلی زندہ وارم، اور اس نے آئینے میں اپنی نکلی چہرے والی چیز کو کہا، میری بیٹی اس گھر میں آئی ہے، یہ گھر اس کا ہے، اور تم اکیلے نہیں ہو اس آئینے میں۔ رخسانہ کی دعا تم تک پہنچے گی، اللہ کی رحمت تم پر ہو، اب جاؤ یہاں سے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کوئی عالم نہیں کر پاتا، جو کوئی تعویذ نہیں کر سکتا، جو کوئی مولوی نہیں کر سکتا، صرف ایک چیز کرتی ہے، ایک امی کا دل، ایک امی کی دعا۔ اور اس رات بعد میں وہ چیز کم ہوتی گئی، بالکل کم اور کم، اور پھر وہ آئینہ اس کی امی نے حویلی سے باہر لے جا کر توڑ دیا، اور اس کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ اور رخسانہ اس آئینے کے جانے کے بعد پہلی بار سکون سے سوئی، پوری رات سیدھی نیند، کوئی آواز نہیں، صرف نیند اور زینب جو اس آئینے میں تھی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں گئی، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ جب اس آئینے کو توڑا گیا ایک آواز آئی، صرف ایک بار، دھیمی لیکن صاف، جیسے کوئی بہت دیر بعد سانس لے رہا ہو۔ رخسانہ آج بھی اس حویلی میں رہتی ہے شاہد کے ساتھ، بچے ہیں اب اس کے، زندگی ہے، لیکن وہ اس کمرے میں وہ کبھی نہیں جاتی، کبھی نہیں۔ اور اس کمرے کی دیوار جہاں وہ آئینہ تھا، وہ دیوار آج بھی خالی ہے، کوئی تصویر نہیں، کوئی آئینہ نہیں، صرف دیوار۔ اور رخسانہ کہتی ہے کہ کبھی کبھی رات کو اس کمرے سے ایک ہلکی سی آہٹ آتی ہے، جیسے کوئی ہے لیکن کوئی نہیں ہوتا۔ اور زینب وہ پہلی دلہن جو اس آئینے میں تھی، اللہ کرے اس کی روح کو سکون ملے، اللہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔